ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ अलहमदुलिल्लाह गन्ना खाने बैठे हुए तो दंद मुबारक थोड़े ठीक हैं तो पहले ये दसो थोड़ी उम्र कितना ही टाइम इस टाइम कम अज कम जी उम्र जी है 80 तो 85। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ कारी मोहम्मद बिलाल, आप देख रहे हैं A to Z अमलियात चैनल। सामीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लिए वज़ाइफ और अमलियात की वीडियो लेकर हाजिर होता रहता हूँ, उसी तरह आज भी आपके लिए एक वजीफ़ा एक अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये वजीफ़ा कुछ अलग तर्ज पर है। वो कुछ यूँ है कि सबसे पहले बता दूं ताकि आपको आगे वीडियो देखने में कोई दुश्वारी ना हो। जो खुराकें चल रही हैं इस हिसाब से दांत बहुत जल्दी कमज़ोर हो जाते हैं। अगरचे हम टूथ पेस्ट वगैरह भी इस्तेमाल कर रहे हों लेकिन दांत की हिफाजत नहीं हो पाती, मुख्तलिफ बीमारियाँ लग जाती हैं जिसकी वजह से 30, 35, 40 साल या मैक्सिमम 60 साल की उम्र तक बंदा खाना नहीं खा सकता, खाना खाते हुए मुश्किल होती है, या दांत निकल जाते हैं, या दर्द होती है, मुख्तलिफ बीमारियाँ होती है। बहरहाल तो मैं आज जो अमल बताने वाला हूँ वो दांतों के हवाले से है, लेकिन वो प्रैक्टिकल अमल है। मेरे वालिद साहब की एज इस वक्त कमो पेश 80-85 वर्ष है। वो इस उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से एक छोटा सा अमल करके उन्होंने अपने 80 साल की उम्र तक अपने दांतों की हिफाजत किए रखी। ना तो उन्होंने ज़िंदगी में टूथ पेस्ट इस्तेमाल किया, ना कोई दूसरी मेडिसिन इस्तेमाल की सिवाय मिसवाक के, और मिसवाक भी कभी कभार। सिर्फ एक छोटा सा अमल जो कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अलैहि रहमा का बताया हुआ है, उस अमल को आगे बुज़ुर्गों ने अपने चाहने वालों को, अपने मोतक़ीदीन को बताते रहते हैं। तो वही अमल आला हज़रत अलैहिमुर रहमा का फैज़ान जारी व सारी रखने के लिए वही अमल आपको मैं बताने वाला हूँ, लेकिन वो मैं बज़ाते ख़ुद आप नहीं बताऊँगा बल्कि मैं अपने वालिद साहब की ज़ुबानी आपको सुनाऊँगा कि वो उस अमल के ज़रिए उनके दांत कितना मज़बूत हैं। तो वो आप आगे वीडियो में चलकर आप ख़ुद देख पाएंगे कि उस वीडियो में उन्होंने ख़ुद बताया है कि मैं किस अमल के ज़रिए से अपने दांतों की हिफाजत करता हूँ, और 80-85 साल की उम्र तक मैं गन्ना भी खा लेता हूँ, और इन्हीं दांतों से वो कहते हैं कि मैं बादाम वगैरह भी तोड़ लेता हूँ। यानी जितना भी सख्त चीज़ हो, हकीकी और कुदरती दांतों के ज़रिए, बनावटी और मसनूई दांत नहीं है, गन्ना भी खा लेते हैं और बादाम वगैरह भी तोड़ लेते हैं। आइए चलते हैं अपने वालिद साहब की वीडियो की तरफ। और ये बात जहन में रख लेना कि मेरे वालिद साहब उर्दू स्पीकिंग नहीं है, वो उर्दू नहीं बोल सकते, वो सराइकी में बात करेंगे। हाँ, उनकी कोशिश होगी कि वो उर्दू में या किसी उर्दू के साथ मिलते जुलते जुमले इस्तेमाल करते हैं, तो मैं साथ साथ रिपीट भी करता जाऊँगा, आपको उनका बताई हुई बात समझाता जाऊँगा, बताता जाऊँगा ताकि इजी हो। अगर कहीं पर कोई बात उर्दू या सराइकी मिक्स हो जाए तो वो कतई तौर पे उर्दू की गलती नहीं होगी, बल्कि वो आपको समझाने के लिए और वालिद साहब को बात को वाज़े करने के लिए होगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो के अंदर बहुत मज़ा आएगा और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी ज़िंदगी में भी तब्दील हो सकती है अगर आप उस वजीफ़े को, उस अमल को करेंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ, आपको बताने वाला हूँ कि ये मेरे वालिद साहब हैं, ये मेरे बुज़ुर्ग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि मेरे वालिद साहब की उम्र तकरीबन 80 साल के करीब है, उसके बावजूद भी दांत मुबारक सही हैं, गन्ना भी खा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से, बादाम भी दांतों से तोड़ लेते हैं। कि उन्होंने ऐसा कौन सा अमल किया है जिसके ज़रिए से 80 साल की उम्र तक अल्लाह के करम से उनका जो है दांतों का ठीक होना, सेहत का सही होना। अल्हम्दुलिल्लाह अब भी वो खेतों में भी काम करते हैं, जानवरों को भी काम करते हैं, अल्लाह के करम से सारा दिन पैदल भी चलते हैं, बच्चों को भी पढ़ाते हैं। उसके बावजूद अल्लाह का करम है कि उनके दांत भी ठीक हैं। तो आप इस वीडियो से जुड़े रहना और इस वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो को आगे दोस्तों में भी शेयर करना। अस्सलाम वालेकुम अब्बा सही। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्बा सही थोड़े कने पूछना ये है कि क्योंकि मैं सरेकी बोले सा तो उर्दू वाल बाद उन्हें थोड़ी जी गाल समझावन वास्ते मुश्किल थी तो तुसां सां तवज्जो करो। मैं कोशिश करे सा कि उर्दू दे विच ही गाल करा, लेकिन सरेकी अगर कितनी आ वने तो समझावन की खातर होसी। बस ये दसो कि जो तुसां अलहमदुलिल्लाह गन्ना खाने बैठे हुए तो दंद मुबारक थोड़े ठीक हैं, तो पहले ये दसो थोड़ी उम्र कितना ही टाइम
اس ٹائم کم از کم میری عمر جی ہے 80 تو 85 ٹھیک ہے 50 ویور آپ نے سماعت فرمایا کہ میرے والد صاحب بتا رہے ہیں کہ میری عمر 80-85 کے درمیان ہے، یعنی 75 سے ابو ہے، 85 کے سے قریب ہے۔ تو اس عمر میں آپ گنا کھا رہے ہیں، آپ کے دانتوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی والا میری تیاری نا مکمل ہے گئی، اللہ کی مہربانی ہے۔ ایک میرے مرشد پاک سی مرشد سے انہوں نے مجھے دسیا سی کہ پہلی رکعت وتراں دی وچ اذا جاء نصر اللہ، دوسری رکعت وچ تبت یدا، تیسری وچ قل هو اللہ، اخلاق، یہ 3 مرتبہ آخری رکعت۔ یعنی میرے والد صاحب بتا رہے ہیں کہ مجھے بزرگوں نے بتایا تھا کہ اگر آپ یہ عمل کریں گے تو ساری زندگی آپ کے دانت خراب نہیں ہوں گے۔ تو یہ عمل آپ کب سے کر رہے ہیں؟ کم از کم میری عمر اس ویلے سی 20-22 کے قریب تھی کہ میں اپنا بزرگاں نے کول گیا سی تو انہوں نے مجھے بتایا سی۔ اچھا، آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ میرے والد صاحب بتا رہے ہیں کہ میں جب 22 یا 20 برس کا تھا تو اس وقت میں اپنے بزرگوں کے پاس اپنے مرشد خانہ کے بارگاہ میں گیا تھا، تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اس طرح کیا کرو۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ دانتوں کی مرض ہماری خاندانی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میرے والد صاحب کے دانت الحمدللہ اللہ کے کرم سے ٹھیک ہیں۔ تو وہ صرف ایک وظیفہ ہے، ایک عمل ہے جس کے سبب سے الحمدللہ آج تک وہ گنا بھی کھا لیتے ہیں، بادام بھی توڑ لیتے ہیں۔ آپ کے سامنے آپ کو نظر بھی آ رہا ہے گنا کھا رہے ہیں۔ تو اب پوچھتے ہیں کہ میرے والد صاحب کی اس وقت سے لے کر آج تک کبھی کوئی وطر یا کوئی نماز قضا ہوئی ہے یا نہیں کرنی؟ آپ بتائیں۔ الحمدللہ جدوں نے میرا اپنے اس میں مات پہ سنگیڑی ہے، مشہور ہے، میرے کو کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ مجبوراً کوئی ہو بھی گئی ہے تو میں دوسری نماز کو ادا کر کے چھڑیے۔ ہر نماز کو پابندی سے پڑھتے ہیں، اللہ کا کرم ایسا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ گھٹنے بھی ٹھیک ہیں، جوڑ بھی ٹھیک ہیں، چلتے بھی ہیں اور کام وغیرہ بھی سارا کرتے ہیں۔ ہم سے تو آدھا من بھی گندم یا کوئی بھی وزن اٹھا کے ہم 1 کنال یا 20 مرلے بھی نہیں چل پائیں گے۔ خاص یہ بھی بتاتا چلوں کہ میرے والد صاحب کی والدہ امی جان ابھی تک زندہ ہیں اور ان کی دعا ماشاءاللہ میرے کو جس ویلے بھی میری حالت تک کوئی امی جی قرآن پاک پہنیں لیکن قرآن پاک پڑھ دیں۔ اس ٹائم بھی بالکل میں پہ قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھ دیں تو صحیح طریقے سے آندے۔ جی آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ میرے والد صاحب بتا رہے ہیں کہ میری امی یعنی میری دادی جو میرے والد صاحب کی امی ہیں وہ ابھی تک قرآن شریف دیکھ چشمے کے ذریعے پڑھ لیتی ہیں اور قرآن پاک کو بھی صحیح پڑھ لیتی ہیں۔ اتنی عمر ہے، چلتی بھی ہیں، وہ بھی نماز کھڑے ہو کے پڑھتی ہیں، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھتی۔ جہاں تک ان کو جانے کی ضرورت پڑتی ہے وہ چلتی رہتی ہیں، یعنی ہم سے وہ اب بھی الحمدللہ اچھی ہیں۔ تو آپ بھی اگر بزرگوں کے نقش قدم پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ ایک عمل میرے بزرگ اور بھی کرتے ہیں، وہ آپ سماعت فرمائیں۔ ہمارے خاندان میں بواسیر کی بیماری کافی عرصے سے ہے، تقریباً ہر فرد کو ہے، لیکن میرے والد صاحب کو بواسیر ہو گئی تھی، کافی ہوئی تھی نہ بواسیر ہوئی تھی، وہ بلیڈنگ والی تھی، یعنی اس سے خون وغیرہ رستا تھا، بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے۔ تو ایسے جیسے اب بیٹھے ہیں ایسے بیٹھ نہیں پاتے تھے، بیٹھ نہیں سکتے تھے، لیکن یہ بھی انہوں نے ایک عمل کے ذریعے سے اس کو بھی حل کیا ہے۔ وہ بھی ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ بتائیں گے کہ وہ کون سا عمل ہے جس کے ذریعے سے بواسیر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے۔ جی آپ بتائیں کہ وہ کون سا عمل ہے؟ وہ اس کا عمل ہے کہ جی سویر والا سنتا ہے نا، دو سنتا ان میں پہلی رکعت پڑھنا علم نشرح لک صدرک، علم نشرح لک صدرک۔ دوسری رکعت وچ کیا پڑھدا میں علم ترک، پہلی علم نشرح لک دوسری علم ترک۔ جی آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ میرے والد صاحب بتا رہے ہیں کہ میں جب اللہ شکر ہے کبھی میں نے شکایت نہیں ہوئی۔ میرے والد صاحب بتا رہے ہیں کہ میں فجر کی جب نماز پڑھتا ہوں تو پہلی جو فجر کی 2 سنتیں ہوتی ہیں، یعنی فجر کی جو سنتیں ہوتی ہیں نماز سے پہلے، اس میں سورہ فاتحہ کے بعد علم نشرح پڑھتے ہیں اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ کو کس نے بتایا تھا؟ یہ میرے ایک بزرگ سی، میرے یہاں پر رشتہ دار سی، تقریباً انہوں کی عمر تھی 80 تو 90۔ تو انہوں یہ شکایت انہوں نے مجھے دسیا کہ میں انہوں نے دسیا میں کہ میرے کو یہ شکایت ہوتی ہے، انہوں نے کہتے کہ میں کو اعلیٰ چیز دساں تو ثواب بھی ہے، شفا ہی ہو سی۔ ٹھیک ہے اور جی، میرے کو ڈھیر لوگ جو ہے نا یہ چیزاں جو ان پڑھ لوگ میرے کو ڈھیر چیز لکھوا گئے۔ جی آپ سن رہے ہیں کہ میرے والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہی جو عمل میں کرتا ہوں یہ عمل بہت سارے لوگوں نے پھر آگے والد صاحب سے پوچھا ہے، پھر والد صاحب نے ان کو بتایا، کیا ان کو افاقہ ہوا، وہ صحت یاب ہوئے ہیں؟ ہاں بالکل بالکل۔
بالکل پھر کیوں میرے کو آ کے نا نہیں مٹھائی لیون پہ اس ابو جی اسے مٹھائی لا میں کہ نہیں میرے کو نہ اپنا بزرگ کا نہ فرمان ہے مٹھائی گھنوں دا نہ میں لینی ہے. ٹھیک ہے جی. آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ وہ بتا رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس عمل کے ذریعے سے صحت یاب ہوئے اور بعض دفعہ وہ مٹھائی بھی لے کے آتے ہیں تو والد صاحب نے ان سے مٹھائی لینے سے انکار کر دیا اس وجہ سے کہ بزرگوں نے منع کیا تھا کہ کسی عمل کے ذریعے سے کبھی کچھ نہیں لینا. تو میں بھی آپ کو جو عمل بتاتا ہوں میری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کروں اور قرآن و حدیث سے کروں اور کسی سے کچھ نہ لوں. میرے والد صاحب بھی مجھے یہی کہتے ہیں ہر وقت. میری صحت بالکل صحیح ہے میرے گٹھن جی وہ بھی صحیح ہے میرے ہاتھ بھی صحیح ہیں میری ٹورن سے کہتا ہے میں سویرے تقریباً اشراق پڑھ کے تو میں بچے پڑھاؤ چلنا تقریباً میں ایک جات پڑھنا 15-20 بچے 50 کی 100 150 جی بسم اللہ نہیں اتنے میں نہیں اس چیز تک خواہش نہیں ہے. اللہ کی مہربانی ہے سارا دن میرا کہ میں ہوں ہی بچے پڑھاؤ جانا بھی ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ روزانہ کتنا سفر پیدل چلتے ہیں؟ اتوں کتنا ایک دور پہ نوشہرہ تھانہ نوشہرہ جدید کتنے سفر ہے تقریباً تھی ویسی 7-8 کلومیٹر 7-8 کلو میں بینا پیا آنا ہی پیا. جی آپ سماعت فرما رہے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ اس عمر میں بھی 8 کلومیٹر تک میرے والد صاحب پیدل چل کے جا بھی سکتے ہیں اور آ بھی سکتے ہیں الحمدللہ سے. اور پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو آپ کو وہ پیدل کا سفر بھی دکھائیں گے اور ساتھ میں جو وزن اٹھاتے ہیں آج بھی 1.5 من تو وزن بالکل ایزی ہے اٹھا لیتے ہیں. تقریباً ہوں میں چکی کن دور کھڑی ہے وہ جی سولنگ دے کھڑی ہے سامنے میں اتوں دانے چاہ کے نا سر تے میں پہا گیا نا پسا کے نا چکی. جی ویورز آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ میرے والد صاحب بتا رہے ہیں یہاں سے تقریباً میں آپ کو بتا دوں کہ 1 کلومیٹر سفر ہے 1 سے تھوڑا کم ہوگا تو وہاں تک جو ہے نا سر کے اوپر 1.25 من گندم اٹھا کے لے جاتے ہیں وہاں سے پسوا کر پھر واپس لے آتے ہیں. تو آپ بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح صحت مند رہیں تو بزرگوں کے نقش قدم پر ضرور چلیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو فائدہ ہوگا. بیسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں آگے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو. یہ صدقہ جاری ہے کوئی شخص بھی جنے کو لینا میں کو نہیں جا لینا بھی تو اگو تے لین کوئی پیسہ کوئی مٹھائی کوئی شے نہیں لینی رضا اللہ دی. اگر کوئی شخص میرے بیٹے کو نہیں لے تو انہیں میرے کو شکایت کر سکتے ہوئے کہ بے حافظ صاحب گن تارے کو یہ چیز تے مٹھائی گن دین یا کوئی لالچ کرنا لیکن فری اللہ کی رضا. جی ویورز آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ مجھے والد صاحب بھی نصیحت کر رہے ہیں کہ کسی سے کچھ نہیں لینا عمل کو بتاتے ہوئے. عمل بس ہاں اگر کوئی ضرورت ہے مثلاً کچھ ایسا تویز لکھنا ہوتا ہے یا کوئی ایسا کام کرنا ہوتا ہے جہاں صدقہ دینا پڑتا ہے وہ تو ایک الگ بات ہوتی ہے تو وہ جتنا بندے کی اپنی توفیق ہوتی ہے وہ تو اپنی جیب سے کر لیتا ہے لیکن بعض دفعہ توفیق سے بھی زیادہ کام آ جاتا ہے تو اس وقت تو پھر مجبوری ہوگی. یہ جا چینل ہے میرا بیٹا یہ چلے نہ بیٹھے میرے کو نام بھی نہیں پہنتا یہ تسی اگو تے مہربانی کر کے نا یہ اگو تے چلاونا لازمی چلاونا تاکہ یہ صدقہ جاریہ رہے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.